السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ دیکھیے شیخ عبدالعزیز الطریفی کی کتاب ہے الحدیث المؤلف فی الصلاۃ، اس میں سے ایک ایکسپٹ ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ سوال والا پوچھتا ہے کہ کیا مرفوعات اگر ضعیف ہوں بھی، مرفوع حدیث کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، اگر ہمیں صحابی کا کوئی عمل مل جائے یا صحابی وہ عمل کرتا تھا، تو کیا ہم اس سے اس مرفوع حدیث کو صحیح نہیں کہہ سکتے؟ اور اس طرح کافی لوگوں نے کیا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کی مثال آپ یہ لے لیں، جیسے وہ جو روایت ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ کی، کہ حضرت حمید الطویل الطیالسی بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود۔ اب اس کی روایت سند بالکل صحیح ہے، عبدالوہاب الثقفی اس سے روایت کر رہے حمید سے، اور بالکل راوی صحیح ہیں، کیا کریں؟ تو لیکن اس کے اندر حمید کا تفرد ہے، اور اس لیے ہم اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس روایت کو اس لیے صحیح کہتے ہیں کیونکہ انس بن مالک سے اپنا عمل ثابت ہے کہ سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے، اور جز رفع الیدین میں بھی امام بخاری کی حدیث نمبر 105۔ اب یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ المخارج منفقہ ثم ان الموقوفات هذا فان المرفوعات التي جاءت النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو كان طریقا واحدا وهو ضعیف ذاتی لا يمكن۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے مرفوعات دیکھتے ہیں اور وہ صرف ایک ہی طریق سے آ رہے ہوں اور وہ بھی ضعیف ہو، تو پھر کیا کہتے ہیں، یہ آسان بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں ڈفرینس ہے، یعنی مخارج الگ الگ ہیں۔ یعنی اگر تو مخارج الگ الگ ہوں پھر سوچا جا سکتا ہے، یعنی مختلف طریق ہوں، تو اس میں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں وَإِنَّمَا الطُّرُقُ دَلَّ بِجَمْعِهَا عَلَىٰ أَنَّ سَمَّةٌ وَهْمًا فِي الرِّوَايَةِ أَصْلًا۔ لیکن جب ہم اس کے تمام طریق جمع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کے اندر وہم ہوا ہے۔ کما فی حدیث ابی ہریرہ، بھی پیچھے کہانی چل رہی تھی جس میں انہوں نے ابو ہریرہ کی ایک حدیث کی مثال دی، المرفوع لیس لنا ان نصحح المرفوع بالموقوف۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ موقوف کو جو ہے وہ صحیح کریں موقوف کے ذریعے، مرفوع کو، ان ابی ہریرہ لان الموقوف اذا جزمنا، کیونکہ اگر موقوف، ابھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر موقوف ثابت ہو جائے کسی صحابی سے، صحابی کا قول ہو یا عمل، اسپیشلی قول ہو، تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے اگر وہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہے، تو پھر وہ اپنے قول کے بجائے، اسی طرح جو آگے اس کے شاگرد ہیں تابعین تبع تابعین، تو وہ بجائے کہ صحابی کا قول نقل کریں، وہ ڈائریکٹ کہیں کہ اس صحابی نے نبی سے سنا، کیونکہ نبی کا سکہ چلتا ہے نا، تو انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ تو یہ ایک علل کا پوائنٹ ہے کہ صحابی پہ آ کے اگر روایت رک جائے اور پھر ہمیں اختلاف و مرفوع میں، تو موقوف جو ہے وہ زیادہ یعنی جزم کے ساتھ ترجیح پاتی ہے۔ الموقوف فنجزم ان المرفوع غلط، اور ہم اس لیے پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مرفوع جو غلط ہے، فلا نصحح ھذا بھذا، اور ہم اس کی تصحیح نہیں کرتے، یعنی مرفوع کی موقوف کے ذریعے۔ کذالک فی حدیث فاطمہ فیما نقلی اسماعیل النور، اور کہتے ہیں کہ فاطمہ کی جو حدیث ہے جس میں یہ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھی جاتی تھی، یعطینا اشارہ الی ان ذکر الصلاۃ فی ھذا الحدیث فی نظر، کہ وہ جو ہے کیونکہ یہ اسماعیل کی روایت میں نہیں ہے، تو اس سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ اصلاً ثابت نہیں ہے۔ ولیکن لما جاءت موقوفات منفردۃ الاصل فی ھذا نہ نقول، لیکن جب ہمارے پاس مختلف موقوفات آتے ہیں کہ فلاں صحابی کرتا تھا، فلاں صحابی کرتا تھا، تو ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ ہم کہیں انہم علی شیء من الاثر، کہ اس کی کوئی حقیقت صحابہ کے عمل سے ہے۔ وَإِذَا فَعَلَ الْإِنسَانُ فِي ذَلِكَ فَلَا حَرَجٌ عَلَيْهِ، اور اگر انسان کبھی کبھار یہ کر لے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ او یفعلہ علی سبیل الاستحباب، یا کبھی کبھار وہ اس کو مستحب سمجھتے ہوئے کر لے تو بھی کوئی پرابلم نہیں، فی بعض الاحیان، کبھی کبھار، ولا یداوم علیہ، اور وہ اس کے اوپر دوام اختیار نہ کرے، یعنی ہمیشہ نہ کرے اس کو۔ تو یعنی کہ ایک عمل جائز ہو جاتا ہے اگر وہ صحابہ سے ثابت ہو، اسپیشلی کبار صحابہ سے، لیکن اس کو نبی کی طرف منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب مصنف ابن ابی شیبہ میں اسی مثال کو لے لیں کہ نافع، طاؤس، تابعین تبع تابعین اور صحابہ عبداللہ ابن عمر، انس بن مالک، سب سے ثابت ہے کہ وہ رفع الیدین بین السجدتین کرتے تھے، تو لہٰذا کبھی کبھار کرنا احیاناً درست ہے، لیکن اس کو نبی کی طرف نسبت دینا اور مرفوع کرنا، یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں۔ اور آخر میں پھر وہی گزارش کروں گا، دو جگہ مجھ سے عربی میں غلطی بھی ہوئی ہوگی تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ اوبویسلی ہم تو مدارس کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں کہ پوری طرح آتا ہو، جتنا ہو سکتا ہے اپنا رول ادا کر رہے ہیں کہ بھائی علل کی کتب پڑھنا پڑیں گی، یا ایسی کتب ان علماء کی جو کہ علل سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں، ابھی اس میں 4-5 منٹ لگ گئے اتنا سا ایک پیراگراف سمجھانے میں، تو وہ تو پھر کتنا ٹائم لگ جائے گا
پڑھنا خود پڑھیں گی، عربی سیکھنا پڑے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.